اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی ایسی غلطی کی ہے جس کے بعد آپ کو لگا ہو کہ اب اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ اگر ایسا خیال کبھی آپ کے دل میں آیا ہے تو آج کی آیت آپ کے لیے امید، رحمت اور بخشش کا عظیم پیغام ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور ممنوع درخت کے قریب چلے گئے، لیکن اب دیکھیے کہ ایک سچے بندے کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کا الزام نہ شیطان پر ڈالا، نہ حالات پر، اور نہ ہی کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرایا، بلکہ وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے سچی توبہ کی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں وہ دعا نقل ہوئی ہے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک ہے اور ہر مسلمان کو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک نہایت اہم سبق ملتا ہے۔ ابلیس نے بھی گناہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، لیکن دونوں کا رویہ مختلف تھا۔ ابلیس نے اپنی غلطی قبول نہیں کی، تکبر کیا، اپنے عمل کا جواز پیش کیا، اللہ کے حکم پر اعتراض کیا، اور جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کی، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، معافی مانگی اور اللہ کی رحمت کی امید رکھی، اسی لیے ایک مردود قرار پایا اور دوسرے کو اللہ نے اپنا برگزیدہ نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دو عظیم صفات بیان فرمائی ہیں: التواب یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم یعنی ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرے لیکن اگر ہر بار سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گم ہوئی سواری اچانک سے اسے ویرانے میں واپس مل جائے۔ صحیح بخاری، صحیح حدیث۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بے مثال رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی توبہ کی چند بنیادی شرطیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ نمبر 2، دل سے اس پر ندامت محسوس کرنا۔ نمبر 3، آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ چوتھا، اگر کسی بندے کا حق مارا ہو تو وہ حق واپس کرنا یا معافی مانگنا۔ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن مایوس ہونا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ توبہ مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اپنی غلطی مان لینا ایمان کی علامت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد مایوس ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے۔ اگر آپ سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہوا ہے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ نہ سوچے کہ اب واپسی کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ سچے دل سے توبہ کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، دعا کیجیے اور اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر گناہ گار انسان کے لیے امید کا چراغ ہے۔ جب بھی انسان گناہ کرے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ التواب بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ اگلے حصے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کی تفصیلی تفسیر بیان کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ہدایت کا عظیم اعلان فرماتا ہے۔ جو اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔